عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے رمضان المبارک کے روزے بھی بہت اچھی طرح سے رکھ رہے ہوں گے اور عبادات بھی کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کو بھی پراپر وقت دے رہے ہوں گے۔ تو کلاس آج ہم بہت ہی اپنا اہم موضوع کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے ہدایت کے سرچشمے اور مشاعر اسلام میں سب سے پہلے 1 نمبر ہے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، ہدایت کے سرچشمے بہت سے ہیں اور جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ تو کلاس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو جی کلاس، ہم اس چیپٹر کو جب پڑھیں گے تو اس میں ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جان سکیں گے کہ قرآن و سنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے روشناس ہو سکیں گے۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی سے ہم جان سکیں گے کہ ان کی عملی زندگی میں ان کی صفات کون کون سی تھیں اور کیا ہم ان صفات کو اپنا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو کیوں نہیں اپناتے ہم اپنے عظیم انبیاء کرام کی تعلیمات کو، ان کی صفات کو۔ لاسٹ پوائنٹ جو ہم پڑھیں گے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نمایاں جو واقعات تھے جس میں انہوں نے ان کا سب سے اہم جو قربانی کے متعلق بارے میں جو ہم جانیں گے، ٹھیک ہے، جس کی یاد میں ہم آج بھی قربانی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کلاس ہم اس پیراگراف کی جو ہے وہ ریڈنگ کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس فرسٹ پیراگراف موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ ار کے لوگ بتوں کے ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اس دور میں عراق پر ایک ظالم اور سرکش بادشاہ نمرود کی حکمرانی تھی۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اب ان حالات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، لوگوں کی غیر موجودگی میں آپ علیہ السلام نے شہر کے ایک بڑے بت خانے میں داخل ہو کر بڑے بت کے علاوہ باقی تمام بت جو ہے وہ توڑ دیے اور ہتھوڑا جو ہے وہ اس بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جی کلاس، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام عراق کے شہر میں پیدا ہوئے تو وہاں کے لوگوں میں جو ان کا جو بادشاہ تھا اس کا کیا نام تھا، وہ کس طرح کا، کس نیچر کا بندہ تھا، کس جو ہے وہ طرح کا جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا، اور ان حالات میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کس کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا
رویہ کیا، لوگوں کو کیا تعلیمات دیں، یہ سارا ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلے کلاس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یاد رکھنا ہے عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ اور کا مطلب ہے یعنی کہ وہ شہر کا نام ہے، الف پیش اور رے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ عراق کے ایک شہر کا نام ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور کے لوگ وہاں پر جو رہتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ بتوں کی پوجا تو کرتے ہی تھے، لیکن بت کے ساتھ ساتھ سورج کی، چاند کی، ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ پوجا کا مطلب ہوتا ہے کلاس عبادت کرنا، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اسی طرح وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، عبادت کرتے تھے سورج کی، چاند کی اور ستاروں کی۔ اب اس دور میں عراق پر ایک ظالم اور سرکش بادشاہ رہتا تھا، ٹھیک ہے، جس کی حکمرانی تھی، اس کا نام نمرود تھا۔ اچھا، نمرود بہت زیادہ مغرور بادشاہ تھا اور وہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان حالات میں لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا جائے، اس کے لیے ایک نبی کو بھی بھیجنا بہت ضروری تھا، تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا اور ان لوگوں کی جو ہے وہ بھلائی کے لیے، ان کو نیکی کرنے کے راستے پر ڈالنے کے لیے بھیج دیا۔ اب جب آپ علیہ السلام لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتے تھے تو ایک دن کیا ہوا، لوگوں کی غیر موجودگی میں آپ علیہ السلام نے پھر شہر کے ایک بڑے بت خانے میں، لوگ جب بات نہیں مانتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ شہر کے ایک بڑے بت خانے میں داخل ہوئے اور بڑے بت کے علاوہ جو انہوں نے باقی تمام بت جو تھے وہ توڑ کے رکھ دیے، اور ہتھوڑا جو تھا جس سے انہوں نے توڑے تھے بت ان کے جو نہیں توڑا تھا، بڑا والا بت جو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ اب کیوں نہیں توڑا تھا، اس میں بھی یہ کوئی بات تھی، ٹھیک ہے کلاس، وہ کیا بات تھی وہ بھی ابھی ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی کلاس، نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ وہ بت آپ نے کیوں نہیں توڑا تھا۔ چلیں جی کلاس، آگے ہم پڑھتے ہیں کہ جو وہاں کے لوگ تھے وہ اپنے بتوں کی حالت کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ جو ہے کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب آگے ریڈنگ کر لیتے ہیں اس پورے پیراگراف کی، پھر ہم اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم ان بتوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کو کس نے توڑا؟ سب نے سر جھکا دیے اور کہنے لگے، ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے ایسی ہستیوں کو خدا بنا رکھا ہے جو تمہاری بات کا جواب بھی نہیں دے سکتی؟ لوگ شکایت لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ کے حکم پر آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو آپ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْنَا يَنَارُ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ قُلْنَا يَنَارُ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ہم تفصیلاً بات کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا ہوا، ٹھیک ہے، کیا یہاں پر واقعہ ہوا جب لوگوں نے اپنے بتوں کو دیکھا کہ بت جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کس حالت میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر سارے بت ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ اچھا، تو سب نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ بت جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں توڑ سکتا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے بلایا اور پوچھا کہ واقعی آپ نے یہ کام کیا ہے، تو کیا ہوا کلاس، وہاں پر یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تمہارے بت اتنے ہی قابل ہیں، اتنے ہی آپ لوگ ان کو خدا مانتے ہو، خدائی دعویٰ کرتے ہو ان کے ساتھ، تو کیا وہ آپ کو نہیں بتا سکتے کہ ان کو کس نے توڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی ایک بہت ہی جو ہے وہ ایسی بات تھی جس میں سارے جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کلاس کیا ہوا کہ لوگوں نے شکایت کی اپنے بادشاہ کے ساتھ کہ انہوں نے ہمارے بتوں کو اس طرح سے توڑا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو ان کے ساتھ جو ہے نا کہ کیا سلوک کیا جائے۔
اب بادشاہ نے حکم دیا کہ آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، کیونکہ نمرود بھی خدائی دعویٰ کرتا تھا اور بہت ہی مغرور اور ظالم حکمران تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو آپ پر ٹھنڈا کر دیا. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ، ٹھیک ہے، آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آگ تم ٹھنڈی ہو جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بن جاؤ. ٹھیک ہے، سلامتی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کسی پر اس پر بالکل بھی جو ہے وہ برا اثر نہ ڈالنا، بلکہ اس کے لیے ایسا کام کرنا کہ وہ سلامت رہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طرح سے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ سلامت رہے. ٹھیک ہے، تو جی کلاس ہم اپنا نیکسٹ پیج پڑھتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ ہمارا ٹاپک ہے. آگے ہے جی، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انبیاؤں کے سردار تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے جو ہے وہ نسل میں سے تھے، تو ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. اور کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان پیغمبر کا کیا نام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے کلاس. اچھا، یہاں پر کیا ہے کہ تب آپ علیہ السلام نے اپنا شہر جو ہے وہ چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہاں کے لوگوں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ نے فیصلہ کیا کہ میں یہ شہر چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے کلاس. اور پھر آپ نے شہر چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ ہجرت کرنے کا فیصلہ. ہجرت کا مطلب ہے کلاس اللہ کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہجرت کہلاتا ہے. اب آپ علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے جو ہے فلسطین پہنچ گئے. فلسطین اور شام کے علاقے میں آپ علیہ السلام کی دعوت خوب پھیلی. آپ علیہ السلام توحید کی تبلیغ کے لیے مصر بھی تشریف لے گئے. یوں آپ علیہ السلام نے دنیا کے ایک بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا پیغام پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، جن کی والدہ کا نام ہاجرہ علیہ السلام تھا، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا اور ان کی والدہ کا نام سارہ علیہ السلام تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی 2 بیویاں تھیں. ٹھیک ہے، اور تو کلاس ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے جو بیوی ہاجرہ علیہ السلام تھی ان کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام جو آپ کی بیوی سارہ علیہ السلام تھی ان کی اولاد تھے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان دونوں بیٹوں کے ذریعے سے بڑی برکت دی. آگے دیکھتے ہیں اس پیراگراف میں کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو عرب کے ایک ایسے علاقے میں آباد کیا جہاں پر نہ پانی تھا اور نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ملتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ماں بیٹے کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا. وہ بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے مینڈے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا. اور مسلمان ہر سال جو ہے وہ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی بھی کرتے ہیں. چلیں جی کلاس، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب آپ وہاں پر پہنچے فلسطین، کہاں پر پہنچے؟ ہجرت کر کے عراق سے فلسطین پہنچے. ٹھیک ہے کلاس، تو کیا ہوا؟ تو کلاس وہاں پر یہ ہوا کہ فلسطین اور شام کے علاقے میں آپ علیہ السلام کی دعوت خوب پھیلی. اب دعوت کون سی تھی؟ اسلام کی دعوت. اسلام کی دعوت کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. پھر آپ علیہ السلام نے توحید کی تبلیغ کے لیے مصر بھی تشریف لے گئے، فلسطین، شام اور پھر مصر. یوں آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ دنیا کے بڑے حصوں میں جو ہے وہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو، اللہ تعالیٰ کی پیغام کو پھیلایا. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ آپ کی بڑھاپے میں جو ہے وہ آپ کی عمر کے آخری حصے میں جو ہے وہ اولاد سے بھی نوازا.
اب اولاد آپ کی بہت صالح تھی، بہت نیک تھی. ظاہر سے انبیاءوں کی جو اولاد ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے نیک ہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی پرورش بہت اچھے گھروں میں ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے 2 بیٹے تھے آپ کے. ٹھیک ہے. اور ان بیٹوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی جو ہے وہ برکت دی، بڑی جو ہے وہ پرسکون زندگی عطا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو عرب کے ایک ایسے علاقے میں آباد کر دیا جہاں پر نہ پانی تھا کلاس، نہ کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز تھی. اب وہ کون سا علاقہ تھا؟ جہاں پر خانہ کعبہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ماں بیٹے کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کیا. اب وہاں پر کلاس یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، شیرخوار بچے تھے. تو وہاں پر کوئی پانی نہیں تھا، کھانے پینے کی چیز نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا تو آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے کو وہاں پر جو ہے وہ لے گئے اور وہاں پر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اب اللہ کے آسرے پر آپ نے جب ان کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو وہاں پر پانی بھی جاری کر دیا. اور پانی کیسے جاری ہوا کہ جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت پیاس لگی اور حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ بار بار کسی پہاڑی کی طرف دیکھتی رہیں کہ کہیں مجھے پانی نظر آئے تو میں وہاں سے پانی لا کے اپنے بیٹے کو پلاؤں. ٹھیک ہے. تو لیکن وہاں پر آپ کو پانی نہیں نظر آیا. تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں جو تھیں وہ اپنی رگڑی تھیں اور وہاں سے پانی نکلا تھا. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح سے وہ پانی کیا کہلاتا ہے؟ زمزم کہلاتا ہے. اور وہ پانی آج بھی موجود ہے اور پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھا ثابت ہوتا ہے پینے کے لیے، بہت شفا والا پانی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر کیا کیا؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں. اب کلاس کیا ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا کہ میں آپ کو اپنے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، تو کیا میں کو کر دوں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ جس طرح ابا جان جس طرح آپ کو اللہ کا حکم ہے آپ ویسے ہی کریں. ٹھیک ہے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اور انہوں نے ان کو ذبح کرنے کے لیے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی. جیسے ہی پٹی باندھی اور آپ نے چھری چلائی ہی نہیں تھی بلکہ چلانے ہی والے تھے، تو وہاں پر جو ہے وہ ایک دمبا یا مینڈا آ گیا اور وہاں پر ذبح ہو گیا، جس کی یاد میں آپ کو پتہ نا ہم بڑی عید بناتے ہیں، بقرہ عید جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے بکرا ویڑا باقی جانور جو ہے وہ اس کو ذبح کرتے ہیں، پھر گوشت جو ہے غریبوں میں، یتیموں میں اور پھر اپنے رشتہ داروں میں ہر ایک میں بانٹتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا اور مسلمان ہر سال اس سنت پر عمل کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی بھی کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے کلاس، یہاں تک ہم نے سب پڑھ لیا ہے، اس کے بارے میں ڈسکس بھی کر لیا ہے. اب آگے چلتے ہیں. اچھا جی کلاس، اب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا بھی حکم دیا. آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. آج پوری دنیا سے لوگ اس گھر کا طواف کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور حج بھی ادا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں. البتہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے. یہی وجہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. کلاس جد الانبیاء کا مطلب ہوتا ہے انبیاء کے دادا. ٹھیک ہے. یعنی کہ جن سے انبیاء کرام علیہ السلام کا جو نسل شروع ہوئی تھی. اب کیا ہوا کلاس، ایک اور چیز ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا بھی حکم دے دیا، اور جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے جو بیٹے تھے انہوں نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا. آج جو ہے وہ پوری دنیا میں لوگ اس گھر کا طواف کرنے کے لیے، اس کا جو ہے وہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور حج کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام پیدا ہوئے، گزرے، لیکن
جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے ان کی نسل میں سے تھے۔ یہی وجہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء کا سردار کہا جاتا ہے، جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ جد کا مطلب تھا کلاس، جد الانبیاء یعنی کہ انبیاؤں کا سردار، ٹھیک ہے، جہاں سے انبیاء علیہ السلام کی نسل شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے کلاس۔ چلیں جی یہاں تک ہم نے کر لیا ہے، آگے چلتے ہیں۔ تو جی کلاس یہ ہمارا لاسٹ پیراگراف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا کیونکہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے وہ ہر قربانی پیش کی۔ آپ علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ اب خلیل اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے کلاس؟ اللہ کا دوست، ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے مطلب؟ اللہ کا دوست۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا دوست کا لقب دے دیا کیونکہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر قربانی پیش کی، چاہے وہ اولاد کی ہو، چاہے وہ ہجرت کی ہو، چاہے مال و دولت کی ہو، ہر طرح کی قربانی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے دی۔ تو ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے وہ مال کی ہے، جان کی ہے، اولاد کی ہے یا کسی بھی چیز کی ہے دنیا کی، تو ہمیں ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ چلیں جی کلاس یہ ہماری جو ہے لیکچر نمبر 38 تھا جو ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے بڑے انٹرسٹنگ واقعات بھی پڑھے ہیں یہاں پر۔ آپ سے امید ہے کہ گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور سنیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ کے ایگزام سے بہت اچھے ہوں گے اور آپ اس کو عملی زندگی میں بھی فالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں ہر چیز سے جو ہے وہ محبت رکھتے ہونے کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، تبھی ہم ایک اچھے اور سچے مسلمان کہلا سکتے ہیں۔ اسی اچھی بات کے ساتھ کلاس اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔